زبان کے ذریعہ تشخیص کا کرنا۔ تو جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں چہرہ کے ذریعے تشخیص، اور آج ہم پڑھیں گے زبان کے ذریعہ تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ تو زبان کو جب کوئی مریض طبیب کے پاس آتا ہے تو اس کو زبان بھی دیکھنی چاہیے۔ زبان کے اوپر اگر سفید طے ہو تو یہ ہاضمہ کی کمزوری کی علامت ہے اور رطوبت بڑھ جانے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اگر زبان کے اوپر درمیان میں زردی میل طے ہو اور اس کے کنارے اور نوک سرخ ہو تو یہ تپ مورکا کی علامت ہے، یعنی ٹائیفائڈ بخار کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اگر زبان کے اوپر سرخی ہو، طے وغیرہ نہ ہو، زبان پوری سرخ ہو تو یہ یبوست کی علامت ہے، یعنی خشکی بڑھ جانے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اگر زبان کے اوپر کٹ لگ جائے تو یہ بھی خشکی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اگر زبان متورم ہو جائے، اس کے اوپر زخم آ جائیں، ورم ہو جائیں، تو یہ عضلات کے ورم ہونے کی نشانی ہے۔ تو اسی طرح اگر زبان کے اوپر سیاہ داغ دھبے محسوس ہوں یا زبان سیاہی میل ہو جائے تو یہ اصل میں معدہ اور آنتڑیوں کی خرابی کی علامت ہے اور جگر کے اندر حرارت کی کمی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اگر زبان پھیکی ہو، اس کے اوپر سرخی نہ ہو، پھیکی ہو تو سفیدی میل پھیکا رنگ اس کا ہو تو یہ خون کی کمی کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اگر منہ سے بدبو آئے تو یہ مسوڑوں کے پھول جانے کی علامت ہے، یا معدہ کی خرابی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، یا شوگر کی وجہ سے بھی منہ سے جب ہم منہ کھولتے ہیں تو منہ سے ایک مہک سی آتی ہے جو اچھی نہیں لگتی۔ تو اسی طرح زبان کے اوپر اگر گہرے زخم ہو جائیں اور وہ ٹھیک نہ ہوں اور اس کے اوپر کوئی دوائی بھی اثر نہ کرے تو یہ کینسر ہونے کی علامت ہے۔ اور رات کو اگر خراٹے ہیں تو یہ تبخیر معدہ کی علامت ہے۔ تو یہ زبان کے ذریعے بھی ہم یہ تشخیص کر کے مزاج کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں، خلت کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایک طبیب کے پاس یہ سب علم موجود ہو اور وہ زبان کی علامات کو بھی دیکھ کر نوٹ کر سکتا ہے، چہرے کی رنگت کو دیکھ کر بھی وہ مزاج کو نوٹ کر سکتا ہے، تو اسی طرح مختلف اعضاء سے بھی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر اگلے لیسن میں کسی اور اعضاء کے اوپر بات ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں طب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔